السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مکتب ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے صفت قلقلہ کی 3 اقسام کو پڑھا تھا۔ ایک قلقلہ صغریٰ، ٹھیک ہے، دوسرا قلقلہ کبریٰ، تیسرا قلقلہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کلاس کو آپ نے پورا دیکھا بھی ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے پہلے مخارج کا سلسلہ شروع کیا تھا، مخارج کا ٹاپک تھا، اس میں ہم نے تمام حروف کی مخارج کو سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے صفات الحروف کا ٹاپک شروع کیا، اس کے اندر ہم نے تمام حروف کی صفات کو الحمدللہ سیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان، ٹھیک ہے۔ اب تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان کیسے کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نئے آنے والے بچے ہوتے ہیں جن کو تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان سمجھ میں نہیں آتی ہے یا پڑھنے میں نہیں آتی ہے، تو استاد جو ہوتا ہے وہ نئے آنے والے بچوں کو بورڈ پر تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان کیسے کروائے اور بچوں کو کیسے پڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم تختی نمبر 1 مفردات کے متعلق کچھ باتیں ہیں ان کو سیکھیں گے اور تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان کریں گے کہ نئے آنے والے بچوں کو تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان کیسے کروائی جائے، ٹھیک ہے۔ اور صفات الحروف کے اندر جو ہم نے حروف پڑھے تھے وہ کون کون سے حروف تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے متعلق بھی ہم کچھ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ایک نیا ٹاپک شروع ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا ایک نیا ٹاپک شروع ہے جس میں آج سے ہم تختیوں کی پہچان پڑھیں گے۔ تختی نمبر 1 مفردات سے لے کر جتنی بھی تختیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان تمام تختیوں کی آج سے ہم پہلے تختیوں کی پہچان پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے اندر جو حروف آتے ہیں ان کی جوڑواں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس تختی کی مشق کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج سے ہمارا ایک نیا ٹاپک شروع ہے جس میں تمام تختیوں کی پہچان پڑھائی جائے گی اور تمام تختیوں کی جوڑواں پڑھائی جائے گی اور تمام تختیوں کی مشق پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 مفردات میں سے، ٹھیک ہے۔ اب تختی نمبر 1 مفردات جب ہم شروع کراتے ہیں تب جو نئے آنے والے بچے ہوتے ہیں ان کو پہلے ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تختی نمبر 1 مفردات جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پہلے ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ کو اچھے طریقے سے بچوں کو یاد کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تختی نمبر 1 مفردات میں ہم پہلے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعوذ اور تسمیہ کو کیسے پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تعوذ اور تسمیہ کو ہم ڈائریکٹلی پڑھائیں گے یا ایک ایک سانس میں توڑ کر پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے تعوذ کو جب ہم پڑھائیں گے، تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 مفردات سے، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم تختی نمبر 1 مفردات پڑھاتے ہیں جو نئے آنے والے بچے ہوتے ہیں، جب بھی ہم ان کو تختی نمبر 1 مفردات پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ تعوذ اور تسمیہ کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو نئے آنے والے بچے ہوتے ہیں، جو نئے مکتب میں آتے ہیں، ان کو ہم سب سے پہلے تختی نمبر 1 مفردات کے متعلق پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ کہ تعوذ کسے کہا جاتا ہے؟ تعوذ کہا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، ٹھیک ہے۔ اور تسمیہ کسے کہا جاتا ہے؟ تسمیہ کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے نام ہیں، تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام ہے اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو بھی آپ نے نوٹ رکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تعوذ کو کتنے حصوں میں پڑھانا ہے؟ ڈائریکٹلی پڑھانا ہے یا آدھے آدھے حصوں میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے تعوذ کو جب بھی ہم پڑھائیں گے تو ڈائریکٹلی ایسے نہیں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم ڈائریکٹلی پڑھائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ تعوذ کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تعوذ کو ہم کاٹ کر آدھے آدھے حصوں میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے تعوذ کو ہم 4 حصوں میں پڑھائیں گے۔ کتنے حصوں میں پڑھائیں گے؟ 4 حصوں میں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اعوذ، ٹھیک ہے، یہ ایک حصہ ہے، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یہ دوسرا حصہ، باللہ،
ٹھیک ہے. پہلا سا اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے. دوسرا سا باللہ، باللہ، ٹھیک ہے. تیسرا سا من الشیطان، ٹھیک ہے. من الشیطان، ٹھیک ہے. تیسرا سا. اب چوتھا سا رجیم، رجیم، ٹھیک ہے. رجیم، ٹھیک ہے. تعوذ کو جب ہم پڑھائیں گے تو 4 حصوں میں پڑھائیں گے. کتنے حصوں میں پڑھائیں گے؟ 4 حصوں میں پڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. 4 حصوں میں ہم تعوذ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے تسمیہ. اب تسمیہ کو ہم کتنے حصوں میں پڑھائیں گے؟ ڈائریکٹلی پڑھائیں گے یا آدھے آدھے حصوں میں پڑھائیں گے؟ یاد رکھیے تسمیہ کو ہم 3 حصوں میں پڑھائیں گے. تسمیہ کو ہم 3 حصوں میں پڑھائیں گے. ڈائریکٹلی نہیں پڑھا سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈائریکٹلی ہم پڑھائیں گے تو بچے کو پڑھنے میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. 3 حصوں میں پڑھائیں گے تب جا کے وہ تسمیہ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا اور پڑھ سکے گا، ٹھیک ہے. تو تسمیہ کو ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہ ایک حصہ ہے. رحمن، ٹھیک ہے. دوسرا سا. تیسرا رحیم، ٹھیک ہے. پہلا سا بسم اللہ، پہلا سا. دوسرا سا رحمن، ٹھیک ہے. پھر تیسرا سا رحیم، ٹھیک ہے. تو تسمیہ کو ہم 3 حصوں میں کاٹ کاٹ کر آدھی آدھی کر کے پڑھوائیں گے، تب جا کے وہ بچہ تعوذ تسمیہ کو اچھے طریقے سے پڑھ پائے گا اور سمجھ سکے گا، ٹھیک ہے. تعوذ کو ہم نے 4 حصوں میں پڑھانا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اعوذ، دوسرا باللہ، ٹھیک ہے. تیسرا من الشیطان، چوتھا رجیم، ٹھیک ہے. تو یہ کاٹ کر ہم نے 4 حصوں میں پڑھا، ٹھیک ہے. اب ڈائریکٹلی پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. اب میں نے مکمل پڑھا، ٹھیک ہے. اب تسمیہ کو 3 حصوں میں. تسمیہ اس کا نام ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، پہلا. دوسرا رحمن، ٹھیک ہے. پھر تیسرا رحیم، ٹھیک ہے. یہ 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں ہم پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. اب ڈائریکٹلی کیسے پڑھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم تعوذ کو پڑھائیں گے اور تسمیہ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے. پہلے کاٹ کر پڑھائیں گے، پھر مکمل اچھے طریقے سے پڑھائیں گے، تب جا کے بچہ جو ہوگا وہ تعوذ تسمیہ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکے گا اور پڑھ سکے گا، ٹھیک ہے. اب ہم تختی نمبر مفردات کی پہچان پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. پہچان کراتے ہیں. تختی نمبر مفردات کے اندر حروف کی پہچان بچوں کو کیسے کروائی جائے، ٹھیک ہے، جس میں نقطے بھی آتے ہیں. نقطوں کی پہچان کیسے کروائی جائے، حروف کی پہچان کیسے کروائی جائے، ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں. تختی نمبر 1 مفردات. تختی نمبر 1 مفردات. مفردات کی معنی ہے علیحدہ علیحدہ حروف، ٹھیک ہے. مفردات کی معنی ہے علیحدہ علیحدہ حروف یا الگ الگ حروف، ٹھیک ہے، الگ الگ حروف. یہ اس کی معنی ہے. مفردات کی معنی ہے الگ الگ حروف یا علیحدہ علیحدہ حروف یا جدا جدا حروف، ٹھیک ہے. یہ اس کی معنی ہے. اب تختی نمبر 1 مفردات کے اندر جو حروف آتے ہیں انہیں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے. حروف ہجا، حروف ہجا کہا جاتا ہے اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. تختی نمبر 1 مفردات کے اندر جو حروف آتے ہیں انہیں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ باتیں بھی بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے. تختی نمبر 1 مفردات. مفردات کی معنی ہے علیحدہ علیحدہ حروف یا الگ الگ حروف یا جدا جدا حروف، ٹھیک ہے. اب تختی نمبر 1 مفردات کا دوسرا نام ہے حروف ہجا، ٹھیک ہے. اب اس کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو عربی کے حروف ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں تختی نمبر 1 مفردات کی پہچان، ٹھیک ہے. اب تختی نمبر 1 مفردات کے اندر پہلا حرف کون سا ہے؟ وہ ہے الف، ٹھیک ہے. الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں تمام حروف کی پہچان کروانی ہے. پہلا حرف ہے الف. عربی کے جتنے بھی حروف ہیں ان تمام حروف کی انشاءاللہ پہچان پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا حرف ہے الف. اب الف کی پہچان کیسے کروانی ہے؟ الف کی پہچان کیسے کروانی ہے؟ بچوں کو کہنا ہے کہ بچوں دیکھو بورڈ پر اپنی نظر رکھو اور بچوں بورڈ پر دیکھو کہ میں کیا بنا رہا ہوں اور کیا لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. پہلے حروف کی پہچان کروانی ہے، پھر اس کے بعد نقطوں کی پہچان کروانی ہے،
ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں پہلے حروف کی پہچان، ٹھیک ہے۔ اب حروف کی پہچان کیسے کروائیں گے؟ پہلے الف آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دیکھو بچوں، تخت نمبر ایک مفردات میں سے میں نے ایک پہلی سی شکل بنائی ہے، تخت نمبر ایک مفردات میں سے میں نے ایک پہلی شکل بنائی ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب ہے، جو بالکل سیدھی ہے، ٹھیک ہے، اس انگلی جیسی ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل سیدھی ہے، اس قلم جیسی ہے یا پین جیسی ہے جو بالکل سیدھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھو بچوں، اس سیدھی سی شکل کا نام ہے الف، اس سیدھی سی شکل کو کہتے ہیں الف، یہ ہے الف، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو بار بار یہ کہلوانا ہے اور بچوں کو یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے، اور یاد رکھو بچوں، اس سیدھی سی شکل کا نام ہے الف، اس سیدھی سی شکل کو کہتے ہیں الف، یہ ہے الف۔ 3 بار بچوں کو بتانا ہے، پھر 3 بار اجتماعی پوچھنا ہے، پھر اس کے بعد 3 بار انفرادی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جا کے الف بچوں کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ الف کی ادائیگی یاد کرانے کہ بچوں الف کو کیسے پڑھنا ہے، الف الف لف، ٹھیک ہے، الف الف، ٹھیک ہے، بچوں کو اس کی ادائیگی بھی اچھے طریقے سے بتانی ہے۔ اب تخت نمبر ایک مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے، ٹھیک ہے، تخت نمبر ایک مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے، یہ پہلی والی شکل سے بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو کوئی دیکھیں، بچوں یہ کیا ہے، الف، یہ میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل مختلف ہے، جو دائیں سے بائیں کی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الف ہے، الف اوپر سے نیچے کی جانب ہے جو بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے، الف اوپر سے نیچے کی جانب ہے جو بالکل سیدھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں کو بات یاد کروانی ہے کہ یہ الف ہے، ٹھیک ہے، اس کو الف کہتے ہیں اور الف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تخت نمبر ایک مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے، جو دائیں سے بائیں کی جانب ہے، ٹھیک ہے، دائیں سے بائیں کی جانب ہے، جس کے دونوں سرے اوپر کی طرف مڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو کہیں، دیکھو بچوں یہ شکل نامکمل ہے، یہ شکل نامکمل ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے میں نے اس کے نیچے ایک نشان لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، نشان لگا دیا ہے۔ اب نقطوں کی پہچان کرائیں گے، نقطوں کی پہچان بھی ایسا کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں یہ شکل نامکمل ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے میں نے اس کے نیچے ایک نشان لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، نشان لگا دیا۔ اب یاد رکھو بچوں، اس نشان کا نام ہے نقطہ، اس نشان کا نام ہے نقطہ، اس نشان کو کہتے ہیں نقطہ، یہ ہے نقطہ، ٹھیک ہے۔ پھر 3 بار بچوں سے کہلوائیں کہ بچوں اس نشان کا نام کیا ہے، اس نشان کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، اجتماعی انفرادی، پھر جا کے بچوں کو یاد ہوگا کہ یہ نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے بچوں کو یاد کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بچوں کو کہیں، یاد رکھو بچوں اب یہ شکل مکمل ہو گئی ہے، اب یہ شکل مکمل ہو گئی ہے، یاد رکھو بچوں اس مکمل شکل کا نام ہے با، اس مکمل شکل کو کہتے ہیں با، یہ ہے با۔ تو اسی طریقے سے با کی پہچان کروانی ہے اور با کی ادائیگی ٹھیک کروانی ہے، با با، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا حرف تا کی پہچان، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں تخت نمبر ایک مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے، ملتی جلتی ہے۔ بچوں یہ کیا ہے، با، یہ کیا ہے، با، ٹھیک ہے۔ ان کے پڑھنے میں کوئی فرق، ان کی شکلوں میں کوئی فرق، ان کے لکھنے میں کوئی فرق، تو بچے کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پڑھنے میں کوئی فرق، تو بچے کہیں گے نہیں، یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے۔ ان کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں، ان کے لکھنے میں کوئی فرق نہیں، دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں، یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے، اس کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے، اس کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب تا کی پہچان کروانی ہے، اس کی پہچان تا کی پہچان، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو کہیں گے، دیکھو بچوں با کے نیچے سے میں نے ایک نقطہ ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک نقطہ ہٹا دیا ہے، اس کے اوپر 2 نقطے لگا دیے ہیں، کتنے نقطے لگا دیے، 2 نقطے لگا دیے ہیں۔ اب یاد رکھو بچوں اس کا نام با نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے تا، اس کو کہتے ہیں تا، یہ ہے تا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بچوں کو یاد رکھو بچوں اس کا نام ہے تا، اس کو کہتے ہیں تا، یہ ہے تا۔ 3 بار بچوں سے اجتماعی پوچھیں، پھر انفرادی پوچھیں، 3 بار، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم تا کی پہچان کرائیں گے۔ پھر سا کی پہچان، دیکھو بچوں تخت نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ بچوں یہ کیا ہے، تا، یہ کیا ہے، تا۔ بچوں ان کے لکھنے میں کوئی فرق، بچے کہیں گے نہیں۔ ان کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، یہ بھی تا، یہ بھی تا۔ ان کی شکلوں میں کوئی فرق، بچے کہیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں سا کی پہچان کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کو کہیں گے، دیکھو بچوں میں نے تا کے اوپر ایک اور نقطہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے 2 تھے، یہاں پر بھی 2، یہاں پر بھی 2، یہ بھی تا، یہ بھی تا، اب 3 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب بچوں کو کہیں، یاد رکھو بچوں میں نے تا کے اوپر ایک اور نقطہ لگا دیا ہے، اب یاد رکھو بچوں اس کا نام تا نہیں رہا بلکہ اس کا نام ہے سا، اس کو کہتے ہیں سا، یہ ہے سا، ٹھیک ہے۔ پھر 3 بار بچوں سے اجتماعی کہلوائے، پھر انفرادی، اسی طریقے سے حرف کی مدد سے حروف کی پہچان کروائے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ان تمام حروف کی پہچان کروانی ہے،
ٹھیک ہے، اور بچوں کو اچھے طریقے سے یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ حرف کی مدد سے حرف کی پہچان، ٹھیک ہے، حرف کی مدد سے حرف کی پہچان، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے با لکھا، با کے ذریعے تا سیکھا، تا کے ذریعے تا سیکھا، تو اسی طریقے سے آپ حرف کی مدد سے حرف کو پہچانتے جائیں گے اور حرف کی مشق کرواتے جائیں گے اور حرف کو سیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو بچوں، با ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، سا ہے اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں یاد رکھو بچوں، عربی کے اندر ایک نقطہ بھی آتا ہے جو حرف کے نیچے ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے۔ عربی کے اندر 2 نقطے بھی آتے ہیں جو اوپر بھی آتے ہیں، نیچے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عربی کے اندر صرف 3 نقطے آتے ہیں جو اوپر ہوتے ہیں، نیچے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقطوں کی بات جو ہے وہ الگ سے پڑھانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا دوہرا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جیم کی پہچان کراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھو مجھے تختی نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھو بچوں، یہ شکل نامکمل ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے میں نے اس کے نیچے ایک نشان، ایک نقطہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک نقطہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نقطے کی پہچان یہاں کی تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، میں نے اس شکل کے نیچے ایک نشان لگا دیا ہے، اب اس نشان کو کہتے ہیں نقطہ، یہ ہے نقطہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے نقطے کی پہچان یہاں پڑھ لی ہے تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے؟ نقطہ کہیں گے۔ یاد رکھو بچوں، پہلے یہ شکل نامکمل تھی، اب یہ مکمل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نامکمل تھی، اب اس کے بیچ میں ایک نقطہ آ گیا ہے، اب یہ شکل مکمل ہو گئی ہے۔ اب یاد رکھو بچوں، اس مکمل شکل کا نام ہے جیم، اس مکمل شکل کو کہتے ہیں جیم، یہ ہے جیم، ٹھیک ہے۔ اب بچوں سے 3 بار اجتماعی کہلائے، ٹھیک ہے، پھر 3 بار انفرادی کہلائے تاکہ بچوں کو یاد ہو، ٹھیک ہے۔ 3 بار بچوں کو پہلے 3 بار بتانا ہے، پھر 3 بار اجتماعی کہلانا ہے، پھر 3 بار انفرادی کہلانا ہے تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ جیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیم کے ذریعے ہا کی پہچان، پھر خوا کی پہچان، اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، تختی نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی بار شکل سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ بچوں یہ کیا ہے؟ جیم، یہ کیا ہے؟ جیم۔ بچوں ان کے پڑھنے میں کوئی فرق، ان کے لکھنے میں کوئی فرق، ان کی شکلوں میں کوئی فرق؟ بچے کہیں گے نہیں، یہ بھی جیم، یہ بھی جیم، اس کے بیچ میں بھی ایک نقطہ، اس کے بیچ میں بھی ایک نقطہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حرف کی مدد سے حرف کی پہچان کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، میں نے جیم کے بیچ سے ایک نقطہ ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، نقطہ ہٹا دیا ہے۔ اب یاد رکھو بچوں، اب یہ شکل نامکمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہیں، یاد رکھو بچوں، اس شکل کا نام جیم نہیں رہا بلکہ اس شکل کا نام ہے ہا، اس شکل کو کہتے ہیں ہا، یہ ہے ہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے حرف کی مدد سے حرف کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہا کے ذریعے خوا کی پہچان، ٹھیک ہے۔ دیکھو بچوں، تختی نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ بچوں یہ کیا ہے؟ ہا، یہ کیا ہے؟ ہا۔ ان کے پڑھنے میں کوئی فرق، ان کے لکھنے میں کوئی فرق، ان کی شکلوں میں کوئی فرق؟ یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، شکلوں میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی ہا ہے، یہ بھی ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہیں، دیکھو بچوں، میں نے ہا کے اوپر، اس ہا کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا ہے۔ یاد رکھو بچوں، اب اس شکل کا نام ہا نہیں رہا بلکہ اس شکل کا نام ہے خا، اس شکل کو کہتے ہیں خا، یہ ہے خا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے ان تمام حروف کی حرف کے ذریعے حرف کی پہچان کروانی ہے اور اسی طریقے سے ہم نے بچوں کو یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے دال۔ دیکھو بچوں، تختی نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل مختلف ہے۔ یاد رکھو بچوں، اس شکل کا نام ہے دال، اس شکل کو کہتے ہیں دال، یہ ہے دال، ٹھیک ہے، اسی بات۔ دیکھو بچوں، تختی نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ بچوں یہ کیا ہے؟ دال، یہ کیا ہے؟ دال۔ ان کے پڑھنے میں کوئی فرق، ان کے لکھنے میں کوئی فرق، ان کے شکلوں میں کوئی فرق؟ بچے کہیں گے نہیں، یہ بھی دال ہے، یہ بھی دال ہے۔ دیکھو بچوں، میں نے دال کے اوپر، اس دال کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا ہے۔ یاد رکھو بچوں، اب یہ شکل مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مکمل شکل کا نام ہے دال، اس مکمل شکل کو کہتے ہیں دال، یہ ہے دال، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حرف کے ذریعے حرف کی پہچان کروانی ہے اور تمام حروف کی پہچان بچوں کو اچھی طریقے سے یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے تختی نمبر مفردات کی پہچان کروانی ہے اور حروف کی پہچان کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ را کی پہچان، ٹھیک ہے، تختی نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے جو پہلی والی شکل سے بالکل مختلف ہے۔ یاد رکھو بچوں، شکل کا نام ہے را، اس شکل کو کہتے ہیں را، یہ ہے را، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے زا کی پہچان، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زا کی پہچان کرائے۔ دیکھو بچوں، تختی نمبر مفردات میں سے میں نے ایک اور شکل بنائی ہے، دونوں شکلیں ایک جیسی ہیں،
ये भी रॉ, ये भी रॉ, ठीक है। अब बच्चों को कहें, देखो बच्चों मैंने रॉ के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया है, ठीक है। अब ये शक्ल मुकम्मल है, याद रखो बच्चों। अब इस शक्ल का नाम रॉ नहीं रहा, बल्कि इस शक्ल का नाम है ज़ा। इस शक्ल को कहते हैं ज़ा, ये है ज़ा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने हरफ के ज़रिए, हरफ की मदद से हरफ की पहचान करवानी है, ठीक है। तरसीम की पहचान, ठीक है। देखो बच्चों मैंने तख्ती नंबर मुफरदात में से मैंने एक और शक्ल बनाई है जो पहली वाली शक्ल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। ये सीन है। अब शीन की पहचान है, ठीक है। अब शीन की पहचान क्या होता है कि 3 नुक्ते आ गए, अब ये शीन हो गया, फिर सौद वौद है, ठीक है, फ़ा है, ज़ा है, आइन, गैन, फा है, ठीक है, क़ाफ है, काफ, लाम है, मीम, नून है, वाव है, और हा है, हमज़ा है, और या है, और ये या है, ठीक है। 30 हरूफ हैं, लेकिन इस या को हम नहीं पढ़ेंगे, दोनों या को एक शुमार करेंगे, ठीक है। तो 29 हरूफ हैं, ठीक है। अरबी के अंदर टोटल हरूफ जो हैं वो 30 हैं, ठीक है। या 2 हैं, लेकिन हम या को एक शुमार करेंगे क्योंकि शक्लें 2 हैं, पढ़ा एक ही जाता है, ठीक है। तो 29 हरूफ अरबी के अंदर, जिन्हें हरूफ हिजा कहा जाता है, वो हरूफ तहज्जी कहा जाता है। तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर ये 29 हरूफ आते हैं, जिनकी पहचान ऐसे करवानी है, ठीक है। अब आपको पता है कि 29 हरूफ की हमने मखारिज भी सीखी हैं और इनकी हमने सफ़ातुल भी सीखी हैं। अब इन 29 हरूफ की हमने मखारिज भी सीखी हैं और इन 29 हरूफ की हमने सफ़ात भी सीखी हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इन तमाम हरूफ की पहचान करवानी है और बच्चों को अच्छी तरीके से इनकी अदायगी करवानी है और अच्छी तरीके से याद करवाना है, ठीक है। अब इन 29 हरूफ के अंदर हमने 2 हरफी हरूफ भी पढ़ी थी, 2 हरफी हरूफ, ठीक है, जो कि 12 थी, ठीक है। सब हमने पिछली क्लास में हमने सबको पढ़ा है। 2 हरफी हरूफ को पढ़ा रहे हैं, 3 हरफी हरूफ को भी पढ़ा है, 3 हरफी हरूफ, ठीक है, जो कि 15 है, ठीक है। 3 हरफी हरूफ को पढ़ा है, नरम हरूफ को पढ़ा है, हुरूफ लिसाविया, ठीक है, हुरूफ लिसाविया, ठीक है। और नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर हुरूफ सफ़ीरिया को पढ़ा है, हुरूफ असलिया, सा, सीन और सौद, ठीक है, सीटी वाले हुरूफ, ठीक है। नंबर 5 पर है हमने मोटी हुरूफ को भी पढ़ा है, ठीक है, जो हुरूफ मुस्तअलिया, हुरूफ मुस्तअलिया, ठीक है, जो कि कितने हैं? 7 हैं, खा, सौद, वाद, तो, वा, गैन और काफ, ठीक है। इन 7 हरूफ को भी हमने पढ़ा है, हुरूफ मुस्तअलिया को, ठीक है। और हुरूफ मुस्तफ़िला को भी हमने पढ़ा है और शुबह मुस्तअलिया को भी हमने पढ़ा है, ठीक है। हुरूफ मुस्तअलिया जो कि 7 हरूफ हैं, जो कि हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, ठीक है। और हुरूफ मुस्तफ़िला जो कि 19 हरूफ हैं, जो कि हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। और शुबह मुस्तअलिया जो कि 3 हरूफ हैं, अलिफ, लाम और रा, जो कि कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं, जिनके अंदर तफ़ख़ीम भी पाई जाती है और तरक़ीक़ भी पाई जाती है, ठीक है। यानी कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो वो और कौन से हैं? वो शुबह मुस्तअलिया हैं, शुबह मुस्तअलिया, अलिफ, लाम और रा। तो ये तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर हमने 2 हरफी हरूफ भी पढ़े थे, 3 हरफी हरूफ भी पढ़े थे, हुरूफ लिसाविया भी पढ़े थे, नरम हरूफ ता, दाल और ज़ा, ठीक है। हुरूफ सफ़ीरिया पढ़े थे, हुरूफ असलिया, ज़ा, सीन और सौद, ठीक है, जिसमें सीटी वाले हरूफ कहा जाता है, ठीक है। हुरूफ मुस्तअलिया पढ़े थे, जो कि 7 हरूफ हैं, ठीक है, खा, सौद, वाद, तो और गैन, काफ, ठीक है। और हुरूफ मुस्तफ़िला पढ़े थे, ठीक है, जो कि 19 हरूफ हैं, जो कि हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। और 3 हरूफ हमने पढ़े थे, शुबह मुस्तअलिया, जो कि कभी मोटे पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं, ठीक है। और मुशाबह आवाज़ हरूफ भी हमने पढ़े थे, ठीक है, जो कि एक जैसी आवाज़ रखते हैं, ठीक है। मुशाबह आवाज़ हरूफ जो जिनकी आवाज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है, वो भी 15 हरूफ हैं, इन्हें मुशाबह आवाज़ हरूफ कहा जाता है, इनकी आवाज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, ठीक है। तो तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर हमने इन तमाम हरूफ को पढ़ाना है, उनकी पहचान करवानी है, ठीक है। हुरूफ क़लक़ला भी पढ़ाना है, ठीक है। अब तख्ती नंबर मुफरदात की पहचान करवानी है, फिर ताउद और तस्मिया की पहचान करवानी है। ताउद को 4 उसमें पढ़ाना है, फिर उसके बाद तस्मिया को पढ़ाना है, तो तख्ती नंबर मुफरदात की पहचान करवानी है, ठीक है। फिर उसके बाद तमाम हरूफ जो आते हैं तख्ती नंबर मुफरदात के अंदर, इन तमाम हरूफ को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी नमाज का टाइम करीब है, तो ये आज की क्लास हमारी मुख्तसर क्लास थी।
جس میں آج ہم نے ترتیب نمبر 1 مفردات کے بارے میں پڑھا، تو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی۔ تو ہم ملیں گے دوسری اور کلاس میں، تب تک کے لیے ہم کو دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔